ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: جس شخص نے حدیث متواتر کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں ایک حدیث متواتر ہے جو تواتر کے ساتھ کوئی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک امت تک پہنچی ہو اور اتنے لوگوں کے ساتھ وہ مروی ہو کہ اس روایت کا جھٹلانا محال ہو، مطلب کہ اتنے لوگوں نے کثرت کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کیا ہے اور صحیح سند کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ یہ بات چلی آ رہی ہے۔ تو چونکہ یہ حجت ہے اس لیے حدیث متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ جیسے قرآن کریم کا انکار کرنے والا یا قرآن کریم کی کسی ایک آیت بھی یا ایک حرف کا بھی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح حدیث متواتر کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ مسئلہ: ایک شخص نے کسی کے سامنے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فلاں چیز مثلا کدو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اگر سننے والے نے جواب میں کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا تو یہ کفر ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے، لیکن بعض متاخرین علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ بات کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا بطور اہانت کہی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، ورنہ کافر نہیں ہوگا۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات صفحہ 50۔ کدو، لوکی جس کو بولتے ہیں دودھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا پیش کیا جاتا تو اگر سالن کے اندر گوشت کے ساتھ لوکی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لوکی کو جو ہے چن چن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھاتے تھے، یعنی اٹھا لیتے تھے۔ لوکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ جیسے آدمی کو جو چیز پسند ہوتی ہے نا تو وہ اٹھا لیتا ہے، وہی چیز زیادہ اٹھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی۔ تو اب ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی، تو وہ دوسرا آدمی جواب کے اندر یوں کہتا ہے کہ میں لوکی کو پسند نہیں کرتا، تو یہ کفر ہے۔ اب دو باتیں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر جواب میں صرف اتنا ہی کہا کہ میں لوکی کو پسند نہیں کرتا ہوں، چاہے مذاق میں کہا ہو، چاہے حقیقت میں کہا ہو، چاہے اہانت کے طور پر کہا ہو، چاہے اہانت کے طور پر نہ کہا ہو، بہر صورت وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ لیکن بعض متاخرین علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس نے حقارت اور اہانت کی غرض سے کہا ہے کہ میں لوکی کو پسند نہیں کرتا، لوکی کوئی چیز ہے یوں، یعنی اس کی حقارت، اس کو اہانت کے طور پر کہا کہ لوکی کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، اس طرح کا اہانت کے طور پر کہا، تو بعض متاخرین فرماتے ہیں کہ اگر اہانت کے طور پر کہا ہے تب تو کافر ہو جائے گا، اور اگر مطلقاً کہا کہ میں لوکی کو پسند نہیں کرتا ہوں
تو اس صورت میں کافر نہیں ہوگا. یعنی اختلاف. بعض علماء فرماتے ہیں کہ مطلقاً کافر ہو جائے گا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر حقارت کی نیت سے کہا ہے، اہانت کی نیت سے کہا ہے تب تو کافر ہوگا، اور اگر ویسے ہی کہہ دیا تو کافر نہیں ہوگا. تو یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جبکہ کوئی آدمی کسی کے سوال میں جواب دے. یعنی کوئی آدمی یوں سوال کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھی، اس کے جواب میں وہ یوں کہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، یا چاہے اہانت کے طور پر کہے چاہے مذاق کے طور پر کہے، جو اختلاف آپ کے سامنے آ گیا، یہ اس صورت میں ہے مسئلہ کفر کا اور عدم کفر کا. لیکن مطلقاً کسی آدمی کو کدو فطرتاً پسند نہیں ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میں دودھی نہیں کھاتا ہوں، میں لوکی نہیں کھاتا ہوں، مجھے میرے طبیعت کو پسند نہیں ہے، تو اس طرح کہنے سے کافر نہیں ہوگا. مطلقاً اگر خود سے ہی کہے تو وہ اس طرح کافر نہیں ہوگا. کوئی کسی نے کہا کہ بھائی لوکی لے لو، کہیں بازار میں گئے سودا سلف لینے کے لیے تو دوسری سبزیاں لی، لوکی نہیں لی، تو اس نے کہا بھائی لوکی لے لو، اچھی چیز ہے. اس نے کہا کہ لوکی اچھی چیز ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے، تو اس طرح کہنے سے کافر نہیں ہوگا، یہ مطلق ہو گیا. یہاں جو کفر کا مسئلہ ہے وہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ کوئی آدمی یوں کہہ رہا ہے اس کو کہ اللہ کے نبی کو لوکی بہت پسند تھی، تو اس سوال کے جواب میں یہ آدمی کیا کہتا ہے کہ مجھے لوکی بالکل پسند نہیں ہے، یا میں لوکی کو پسند نہیں کرتا ہوں، چاہے اہانت کے طور پر کہا ہو چاہے مذاق کے طور پر کہا ہو، اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ مطلقاً کافر ہو جائے گا، بعض فرماتے ہیں کہ بطور اہانت اگر کہا ہے تو کافر ہوگا ورنہ کافر نہیں ہوگا. تو یہ اس صورت میں ہے کیونکہ وہ گویا کہ اللہ کے نبی کی پسند کے اوپر اپنی پسند کا اظہار کر رہا ہے، یا یہ کہ اس جو چیز اللہ کے نبی کو پسند تھی اس کی وہ تحقیر کر رہا ہے، اس کی اہانت کر رہا ہے، اس وجہ سے کافر ہے. لیکن مطلقاً اس کو پسند نہیں ہے، وہ نہیں کھا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ایک فطری چیز ہے. بعض آدمی کو بعض چیزیں پسند ہوتی ہے، بعض کو پسند نہیں ہوتی ہے. اس لہذا اگر طبیعت کو پسند نہیں آ رہی اس وجہ سے وہ نہیں کھا رہا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں خرید رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن لوکی کھانا چاہیے. لوکی کے اندر بہت فوائد ہیں. جو آدمی لوکی کا کثرت سے استعمال کرتا ہے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے. کمزور دماغ والا اگر لوکی کا زیادہ استعمال کرے گا تو اس سے دماغ تیز ہوگا، ذہن بڑھے گا، اس کا کھلے گا. اور جو دل کا کمزور آدمی ہوتا ہے وہ بھی جب لوکی کثرت سے کھائے گا تو اس کا دل مضبوط ہوگا. اور اس کے علاوہ لوکی کے اندر کئی فوائد ہیں. لوکی کھانے والا آدمی عقل مند ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ کمزور ہو گیا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا ہے. لوکی کھلاؤ، بار بار کھلاؤ، دیکھو آٹومیٹک آپ کا دماغ کنٹرول میں آ جائے گا، ایک دم یاد شکتی بڑھ جائے گی، یاد رہے گا، ذہن تیز ہو جائے گا. تو بہرحال طب نبوی کے اندر اس کے کئی فوائد ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو یہ ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں وہ بھی لوکی کھانے کا کہتے ہیں. میڈیکل سائنس کے اندر بھی اس کے کئی فوائد لکھے ہیں. تو بہرحال لوکی کھانا چاہیے. پسند نہیں ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ مقدار کھانا چاہیے. اللہ کے نبی کو پسند تھی تو ہماری پسند اونچی ہے کہ اللہ کے نبی کی؟ اللہ کے نبی کی پسند سب سے اونچی ہے. لہذا ہم کو کھانے کی کوشش کرنا چاہیے. جس کو پسند ہے وہ تو اور کھائے، سنت کی نیت سے کھائے تو ثواب بھی ملے گا اور فائدہ بھی ملے گا. سنت کے اوپر عمل بھی ہوگا. اللہ کے نبی کو پسند تھی، چاہے سنت زائدہ ہے،
سنت عادیہ ہے، یعنی عادت کی قبیل سے یہ چیز کہ اللہ کے نبی کو بعض چیزیں پسند تھی، اس میں اگر ہم اپنے نبی کے پسند کے مطابق اپنی پسند کو کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر کسی آدمی کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے تو پھر زبردستی پسند کروانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کہیں پیٹ کا پرابلم ہو جائے گا، پریشانی ہو جائے گی۔ جب آدمی کو کوئی چیز پسند نہیں ہوتی ہے زبردستی اس کے منہ میں ڈالتے ہیں پھر قے ہو جاتی ہے، تو ایسا بھی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ پسند ہو تو اس کو کھانا چاہیے، اور کوشش تو کرنی چاہیے، جب کھائے گا تب اس کو آٹومیٹک پسند ہونا شروع ہو جائے گا، اتنی ٹیسٹ والی چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال لوکی کھانا چاہیے۔ مسئلہ، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کپڑا بنا تھا اس لیے ہم سب جولاہے زادے ہیں، یہ کفر ہے۔ کوئی آدمی کیا کہتا ہے آدم علیہ السلام نے کپڑا بنا تھا، یعنی کپڑا بنایا تھا، اور ہم چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اس لیے ہم کیا ہو گئے جولاہے زادے، یعنی کپڑا بنانے والے کی اولاد۔ کپڑا بننے والے کو کیا بولتے ہیں جولہ، کپڑا بننے والے کو جولہ بولتے ہیں، اور کپڑا بننے والے کی اولاد کو جولاہے زادے یعنی ان کی اولاد۔ تو آدم علیہ السلام کو گویا وہ کیا کہہ رہا ہے جولہ، اور ان کی اولاد یعنی ہم سب اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے جولہ زادہ، کہ یہ آدم علیہ السلام ونکر تھے، ونکر اپنے گجراتی میں ونکر بولتے ہیں، کپڑا بننے والا۔ تو آدم علیہ السلام کپڑا بننے والے تھے تو ہم سب کیا ہیں، یعنی ہم ان کی اولاد ہیں، تو ہم سب کیا ہیں جولاہے زادے ہیں، کپڑا بننے والے کی اولاد ہیں، ایسا کہا تو یہ کفر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نبی کی یہ ایسے الفاظ جو ہے وہ نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نبی نے یہ کام کیا تھا، فلاں نبی نے یہ کام کیا تھا، اس طریقے سے کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کام کو ایک حقیر سمجھنا اور حقیر سمجھ کر کے اس کی طرف حقارت سے جو ہے اس کی طرف نسبت کرنا، یہ چیز جو ہے آدمی کو کفر تک پہنچا دے۔ لہذا کسی نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کپڑا بنتے تھے اس لیے ہم سب جولاہے زادے ہیں، تو یہ ایک طرح کی اس میں حقارت ہے نبی کی شان میں، لہذا یہ چیز بھی کفر ہے، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ نبی کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جس میں ادنا سا بھی حقارت کا شائبہ ہو رہا ہے، ادنا سا۔ مسئلہ، ایک شخص نے کسی کے سامنے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ اگر سننے والے نے بطور اہانت یہ کہا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو وہ کافر ہو گیا، اس نے نبی کے طریقے کا انکار کر دیا۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے تھے، اس نے کہا، دوسرے نے کہا جواب میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یعنی انگلیاں چاٹنا کوئی اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز نہیں ہے، ایسا کہا، تو یہ جواب دینے والا کافر ہو جائے گا۔ کیوں کافر ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کے طریقے کا گویا کہ انکار کر دیا، اس کو حقیر سمجھا، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، گویا کہ اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کے کسی بھی طریقے کا انکار کرنا یا یہ کہ کسی طریقے کو حقیر سمجھنا، جیسے اس نے کہا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو مطلب اس کو ہلکا سمجھا، اس کو ہلکا سمجھا، اس کو حقیر سمجھا، اس کو ایک چھوٹا سا سمجھا۔ لہذا اس طریقے سے کہنے والا کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کے طریقے کو ہلکا سمجھا۔ اور جو آدمی اللہ کے نبی کے کسی بھی طریقے کو ہلکا سمجھے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ہر ادا اللہ کو پسند ہوتی ہے، اور انبیاء وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہ اپنی منمانی سے جو چاہے اس طرح نہیں کرتے، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ کے کسی بھی نبی کا کوئی طریقہ اگر
دوسرے کو پسند نہیں آ رہا ہے، یا یہ کہ وہ دوسرا آدمی اس کو پسند نہیں کر رہا ہے، یا یہ کہ کسی طریقے کو وہ ہلکا سمجھ رہا ہے، یا کسی طریقے کا وہ انکار کر رہا ہے، ان تمام صورتوں کے اندر کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کسی بھی نبی کا کوئی بھی طریقہ وہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اعلیٰ، تو اس کا انکار کرنا، اس کو ہلکا سمجھنا، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ سب کفر ہے۔ اس لیے کہ نبی سے بڑھ کر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس جو طریقے ہیں کہاں سے لائے ہیں؟ ارے ہم کو اللہ کے نبی نے بتایا تو ہی کر رہے ہیں۔ تو جو طریقہ اللہ کے نبی کا ہے اور وہی طریقہ ہم کر رہے ہیں، تو وہ تو گویا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہوا۔ لیکن اس طریقے کو چھوڑ کر ہم اپنی منمانی سے کوئی نیا طریقہ کر رہے ہیں، تو وہ ہمارا بنایا ہوا نیا طریقہ کیا اللہ کے نبی کے طریقے سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے طریقے سے بڑھ کر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے باوجود اللہ کے نبی کے طریقے کو ہلکا سمجھنا یہ صراحتاً کفر ہے، اس کو معمولی سمجھنا، اس کا انکار کرنا، یہ سب کفر ہے۔ اس لیے خوب بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے، کلمات کفر و شرک سے پوری حفاظت فرمائے، اور گندے ماحول سے اور گندی باتوں سے پوری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔